السلام علیکم۔ آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 4 آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم سب کو علم ہے۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تورات، انجیل اور قرآن مجید کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ماننے والے کون تھے کون نہیں۔ انجیل آپ سب کو پتہ ہے کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے، جو عیسائی ہیں وہ انجیل کے ماننے والے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں تاریخ میں کہیں پہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ زبور کے ماننے والے کون ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ آخر زبور کے ماننے والے کون ہیں اور وہ کہاں پر پائے جاتے ہیں، اور کیا یہ بک اپنی اصل حالت میں ابھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ زبور کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ فرعون مصر کی 400 سال کی غلامی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، جن پر تورات پہلی آسمانی کتاب نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ فلسطین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں صحرائے سینا پار کرتے ہوئے کوہ طور پر تورات کا نزول کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آج سے 3500 سال کا پہلے کا بتایا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے کا۔ فلسطین فوج میں اس وقت ایک سب سے طاقتور سپاہی جالود ہوتا تھا۔ طاقت کے نشے میں فلسطین فوج نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی جالود کو ہرا دے گا یا اس کو مار دے گا تو فلسطین پورے کا پورا بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل مالی اور عسکری طور پر بہت زیادہ کمزور تھا۔ اس وقت طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا یعنی جالود کو ہرائے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے، وہ جالود کے سامنے مقابلے میں آئے اور ایک ہی وار میں جالود کو مار گرایا، اور وعدے کے مطابق فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے کیا گیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام ہبرون رکھا۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور کا نزول ہوا، جس کا مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کو شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا جو آج تک کسی کو عطا نہیں کی۔ زبور کی پوری کتاب اللہ پاک کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی زندگی گزارنے کے کوئی احکامات، پیشن گوئیاں، اخلاقیات کچھ بھی نہیں ہے، یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کتاب کے نزول کے بعد باقاعدہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس کلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا میں انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ آج نہ ہی مکمل طور پر یہ محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے نزول فرمائی تھی۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری کتاب کا مقصد سمجھ آئے۔ خداوند میرا مالک ہے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ چاہے موت جیسی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی۔ یعنی کہ پوری زبور اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اس لیے پوری شریعت اور دنیا میں زبور کا ماننے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا، زبور میں اللہ پاک کی خالی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کی گئی، اس لیے پوری شریعت اور دنیا میں زبور کا ماننے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔